سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ان کو اللہ کے دین کے بارے میں تکلیف دی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کے ظلم و ستم کو ایسے سمجھ لیتے ہیں جیسے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد تیرے پروردگار کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور یہی لوگ کہیں گے کہ کوئی شک نہیں اے ایمان والو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ پاک زیادہ بہتر جاننے والا نہیں وہ سب کچھ جو جہان والوں کے سینوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور اللہ رب العالمین ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافق لوگوں کو بھی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے کچھ خصلت اور ان کی عادت کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں، اس سورۃ مبارکہ کے شروع میں اللہ پاک نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ ایمان کے ساتھ امتحان کا ہونا یہ تقریباً لازمی ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں امتحان بھی ہوگا۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے بغیر ابتلا و امتحان کے ہی بلند درجے اور کامیابیاں نصیب فرما دے، اس کی مرضی، ورنہ ہمیشہ اونچے مقامات انہی کو ملے ہیں جنہوں نے امتحان پاس کیے ہیں، جن کو اللہ پاک نے ابتلاؤں میں، امتحانات میں، آزمائشوں میں رکھا، انہوں نے صبر کیا، دین پہ ثابت قدمی اختیار کی، جمے رہے، اللہ نے ہمیشہ بلند مقام انہی کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ راحت اور سکون میں رہنا یہی ایمان ہے، ہمیشہ کامیابی قدم چومے یہی ایمان ہے، ہمیشہ فتح اور کامیابی اور نصرت اور مدد ہو یہی ایمان ہے۔ اگر کبھی تکلیف، پریشانی، مصیبت، اذیت، کوئی امتحان و آزمائش آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ اس کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں جیسے یہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ میرے دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، یہ شہادت
گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ جو کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ محبت کے میدان میں قدم رکھنا ہے۔ جیسے جنگ کا میدان ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کی محبت کا میدان ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ جب آزمائش اور امتحان آتی ہے تو اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ نکھیڑا تو اسی سے ہوتا ہے، پتہ تو اسی سے چلتا ہے۔ رسالت مآب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے کہ بھائی میدان میں نکلنا ہے، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، اللہ کے باغیوں کے خلاف لڑنا ہے، ختم نبوت کا اعلان اور پرچار کرنا ہے، کون میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ تو جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی، بلال و خباب و خبیب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان والے ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ اللہ کے محبوب ہم حاضر ہیں۔ وہ اللہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے، نعرے تکبیر لگاتے ہوئے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم، شانہ بشانہ میدان میں کھڑے ہوتے، اور دوسری طرف عبداللہ ابن ابی، اس کی ذریت، اس کی نسل، اس جیسے لوگ وہ کنی کترانے لگتے، وہ بہانے لگانے لگتے، یہ ہمارا یہ مسئلہ جی، ہمارا یہ مسئلہ جی، ہم نہیں نکل سکتے جی، ہم یہ پرابلم ہے جی۔ اللہ پاک فرماتے یہیں سے تو پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ پاک فرماتے جب یہ لوگ اللہ پہ ایمان لانا یہ کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں میں یقول، جو کہتے تو ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد جب اللہ کے بارے میں تکلیف دی جاتی ہے، یعنی اللہ کا نام لینے پہ جب ستایا جاتا ہے، بعض دفعہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا بھی جرم ہو جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی اس نے لکھا ہے کہ لوگوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، لوگوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ بعض اوقات اللہ کا نام لینا یہ بھی جرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے جب میرے بارے میں اذیت دی جاتی ہے، اللہ کے بارے میں تکلیف آتی ہے، تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کی طرف سے آنے والے فتنے کو، عذاب کو، لوگوں کی طرف سے آنے والی مشکلات کو یوں سمجھتے کہ جیسے اللہ کا عذاب آ گیا۔ جیسے آج کل کے حالات میں اگر مدارس والوں پہ کوئی مشکل آئے، تبلیغ والوں پہ مشکل آئی، مراکز والوں پہ پریشانی آئی، جماعت والوں کو ستایا گیا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں لو جی ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ کسی بندے پہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا عذاب ہو۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ ایک آدمی پر بیمار ہو گیا، مثال کے طور پہ وبا چلی ہوئی ہے، کرونا ہی ہو گیا اس کو، اب بندہ دیکھنے والا تو کہے گا پھنس گیا، ابھی عذاب آ گیا جی، عذاب آ گیا، اور وہ تو کہے گا جی واقعی گڑبڑ بندہ تھا اس لیے عذاب آ گیا۔ بعض اوقات کوئی اور بیماری آ گئی تو پتہ کیسے چلے گا کہ عذاب ہے کہ آزمائش ہے؟ تو علماء نے اس کی بڑی آسان پرکھ لکھی ہے، بڑی آسان اس کی پہچان ہے کہ اگر تکلیف، بیماری، مصیبت، پریشانی آنے کے بعد بندے کا اللہ سے تعلق بڑھتا ہے
بندہ اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ تکلیف نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ اس کا درجہ اور بلند کر رہا ہے۔ ہاں، اگر بیماری یا تکلیف آئی، پریشانی یا مصیبت آئی اور بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے اور زیادہ اللہ سے دور ہو گیا، شکوے شکایتیں کرنے لگ گیا، جی اسی تے اللہ کا نام لینے سے ساڈے تے مصیبتاں لگ گئی، اللہ سے اور دور ہو گیا، تو پھر یہ سمجھ جائے کہ یہ بیماری یا تکلیف آزمائش نہیں، یہ عذاب خداوندی۔ تو میرے محترم دوستو، مشکل حالات میں گھر کر اللہ کے دین کو تھامے رکھنا، یہی تو اصل ایمان ہے، یہی تو اصل امتحان ہے، یہی تو ثابت قدمی ہے۔ کہ بلال کے جسم پہ کوڑے پڑتے تھے تو بلال یہ نہیں کہتا تھا اللہ تیرا نام لینا ہو تو کوڑے پہن لے، بلکہ بلال کیا کہتا تھا؟ احد احد، جتنا مرضی مارو میں یہی کہوں گا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ہے آزمائش اور امتحان۔ کبھی بدر کے میدان میں اللہ فتح دکھا دیتا ہے، کبھی احد کے میدان میں شکست بھی آ جاتی ہے۔ اب یہ شکست کا ہو جانا یہ نہیں کہ عذاب آ گیا صحابہ پہ، نعوذ باللہ، عذاب نہیں تھا، امتحان تھا، آزمائش تھی کہ اب کیا کرتے ہیں۔ حنین فتح مکہ ہوا، اللہ نے فتح دے دی، اس کے ساتھ ہی حنین ہوا تو شکست آ گئی۔ تو یہ فتح اور شکست یہ سب حالات کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ۔ لوگ بعض اوقات کہتے نہیں ہیں یہ اگر سچے ہوندے تو انہوں نے فتح نہ ہو جاتے، یہ صحیح ہوتے تو یہ کامیاب نہ ہو جاتے۔ بھائی اللہ کے محبوب ہمیشہ کامیاب نہیں ہوئے، یعنی کہ فتح نہیں ملی، جنگوں میں شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن آخری نتیجہ، اصل فیصلے ہوتے ہیں آخر پہ جا کے۔ آخری انجام کس کا ہوا؟ میدان میں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی آئے، دوسری طرف یزیدی فوجیں بھی آئی۔ بظاہر میدان کا نقشہ کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے، اور اقتدار اور حکومت کس کے پاس چلا گیا؟ یزید کے پاس چلا گیا۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں، کامیاب یزید ہوا یا حضرت حسین ہوئے؟ کیوں جی؟ کون کامیاب ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں دنیا کے اندر جس کو فتح مل رہی ہے وہی کامیاب ہے، بعض اوقات فتح پانے والا ناکام ہو رہا ہوتا ہے۔ اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ نظریہ صحیح کس کا ہے، سوچ صحیح کس کی ہے، عقیدہ صحیح کس کا ہے، صحیح لائن پہ کون چل رہا ہے۔ وہ صحیح لائن پہ چلتے ہوئے فتح ہو جائے وہ تب بھی کامیاب ہے، شکست ہو جائے وہ تب بھی کامیاب ہے، وہ حکومت میں آ جائے تب بھی کامیاب ہے، وہ ہرا دیا جائے وہ تب بھی کامیاب ہے۔ یہ فتح اور شکست اس سے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے اس سے ہوتے ہیں کہ صحیح نظریے صحیح سوچ پہ کون قائم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ ایسے ہیں بظاہر تو کہتے آمنا باللہ، لیکن جب آزمائش آ جاتی، اذیت آ گئی، تکلیف آ گئی، تو جعل فتنة الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف کو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا، حالانکہ وہ عذاب نہیں ہوتا، وہ تو آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور کبھی اللہ کی طرف سے، تیرے پروردگار کی طرف سے، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے کبھی مدد و نصرت کے حالات آ گئے تو یہی منافق لمبی لمبی زبانیں کر کے کہیں گے انا کننا معکم، ایمان والو ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ لوگ ہوتے ہیں جو نتائج کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ جدھر کو آسانیاں ہوئی ادھر کو گھوم گئے،
جدھر کو فائدہ نظر آیا ادھر کو چلے گئے۔ یہ مفادات کا ٹولہ، یہ منافقین کا ٹولہ ہوتا ہے، جو اپنے نظریے پہ قائم نہیں ہے، جو اپنی سوچ پہ قائم نہیں ہے۔ ان کو جہاں سے فائدہ ملا، جہاں سے مفاد ملا، یہ ادھر ہو گئے۔ اگر کبھی مفاد نظر آیا کافروں کے ساتھ دینے میں تو کافروں کے ساتھ ہو گئے، کبھی مفاد نظر آیا ایمان والوں کا ساتھ دینے میں تو ایمان والوں کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے؟ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے؟ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین؟ یہ لوگوں کو تو دھوکے دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم تو فلاں، ہم تو بڑے ایمان والے، ہم تو بڑے اخلاق والے، ہم سے تو کوئی ناراض نہیں، ہم تو بڑے ایمان والے۔ اللہ پاک جانتا نہیں ان کے دلوں کے اندر کیا۔ یہ لوگوں کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں در حقیقت یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ دھوکہ دے رہے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ منافق ہے وہ ساری زندگی اپنے نفاق کی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے، وہ سڑتا کڑتا ہی رہتا ہے کہ کہیں میرا پول کھل نہ جائے، میرا بھانڈا پھوٹ نہ جائے، اس کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، صحیح سوچ اور نظریے والا، مضبوط عقیدے والا، وہ بے خوف ہو کے ہر جگہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کیا ڈر اور خوف ہے، میں کون سا کسی کا کانا ہوں، میں کون سا کسی سے ڈر رہا ہوں۔ تو وہ میرے دوستوں کسی نیب سے نہیں ڈرتا، وہ کسی مقدمات سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کو پھر کسی طاقت کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، کیونکہ مومن ڈرتا صرف کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرا بانڈا نہ پھوٹ جائے، کہیں میرا پول کھل نہ جائے۔ اللہ فرماتے کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، یہ کس کس سے چھپیں گے؟ اللہ پاک فرماتے میں ایسے حالات ہی اسی لیے لاتا ہوں، یہ آزمائش، قربانی والے، مشکل، تنگی والے حالات ہی میں اس لیے لاتا ہوں تاکہ ایمان والے الگ ہو جائیں، منافق الگ ہو جائیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ضرور جان لے گا، اللہ ضرور معلوم کر لے گا ایمان والے کون ہیں، اور معلوم کر لے گا کہ منافق کون ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے ہی، تو معلوم کرنے کا کیا مطلب کہ اللہ دنیا کو دکھا دے گا، اللہ سب کے سامنے لے آئے گا۔ میدان جہاد کے مشکل حالات، سخت حالات اور ایمان جس میں بچانا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے حالات لا کر اللہ واضح فرق کر دیتا ہے کہ یہ کھڑے ہیں ایمان والے اور یہ کھڑے ہیں منافق لوگ۔ میرے محترم دوستو، آج کے حالات میں ہم خود زمانے کا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو آج بھی صحیح سوچ، صحیح نظریے، صحیح عقیدے پہ قائم ہیں، جو آج بھی اپنے عقیدے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے کل بھی نعرہ لگایا کہ ختم نبوت کے منکر وہ کافر اور بے ایمان ہے، وہ پاکستان میں مسلمان کی حیثیت سے رہ نہیں سکتے، جن کا آج بھی یہی نظریہ اور نعرہ، وہ اپنے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ ایمان والے۔ اور منافق وہ جو آج اس پہ تیر پھیر کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ جناب حالات آ گئے، مشکل ہو گئی، پریشانی ہو گئی، اب پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اسی طرح اور دوسرے حالات۔ تو میرے محترم دوستو، میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ایک صحیح سوچ، صحیح نظریہ، صحیح عقیدہ اپنائیں اور اس پہ پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن ہمارے نظریے اور سوچ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسی ثابت قدمی، ایسا مضبوط ایمان اور ایسا پختہ یقین نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والفعل والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، بالخصوص جو وبائی امراض میں کرونا جیسی مرض میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو شفاء کامل نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کو اس بلا و وبا سے بچا کے اور محفوظ فرما کے رکھ۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اس بلا سے بچا، اے اللہ ہم سب کو اس وبا سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جو مبتلا ہو گئے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین وطن عزیز ملک پاکستان کو ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما، بالخصوص فتنہ قادیانیت سے اس پاک وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔